فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا عنوان ہے معراج سائنس کی روشنی میں، اور اتنی سائنس انوالوڈ ہے معراج میں کہ آپ لوگ خود سن کے پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ اس واقعے کو ہم کتنی آسانی سے لیتے ہیں، بلکہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں. اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ معراج قرآن سے ثابت اور احادیث، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور 27 صحابی اس کو رپورٹ کیے ہیں. 1 2 3 نہیں، 27 صحابی معراج کے واقعے کو رپورٹ کرے ہیں. اور میں قرآن کی وہ آیتیں پڑھ دیتا ہوں برکت کی خاطر جہاں اس کا ذکر آیا ہے. پہلی آیت جو آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد الاقصی کو لے گیا. تو مسجد حرام مکہ معظمہ، یہاں چلتے چلتے آیت بعض وقت ذہن میں نہیں رہتی. ایک روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں سو رہے تھے. ایک روایت میں آیا کہ آپ کی چچازاد بہن ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے. اس آیت میں انڈیکیشن مل رہا ہے کہ مسجد حرام میں سو رہے تھے، حتیم میں سو رہے تھے. تو حدیث قرآن کو رول آؤٹ نہیں کر سکتی. یہاں ایک انڈیکیشن مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو مسجد حرام سے لے گئے. تو مسجد میں کسی کا گھر نہیں ہوتا، تو حتیم کا جو مقام تھا وہاں سو رہے تھے. اور مسجد اقصی دور کی مسجد جو ہے وہاں جس کے اطراف اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی تھی. برکت کے معنی بعض بار آئے ہیں کہ بھلائی میں بڑھوتری رکھ دی تھی وہاں. اور تاکہ اپنے مقصد کیا تھا، تاکہ اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں بتائیں، اپنی وجود کی، اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں. لہٰذا معراج میں پورے صرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو آج ہم ڈسکور کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو ہم ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے. اب اس کے سٹیجز آپ دیکھیں گے کہ عالم برزخ کی سیر ہونے کے بعد تفصیل میں انشاءاللہ بات آ جائے گی. اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، جہاں جبرائیل علیہ السلام بولے کہ دیٹ واز دی اینڈ آف دی یونیورس، نون یونیورس. وہاں جبرائیل علیہ السلام بولے کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. کہ مخلوق کی لمٹ ہے. جیسا مچھلی پانی کے باہر نہیں رہ سکتی زندہ، اس طریقے سے مخلوق اس کائنات سے ہٹ کے دوسری کائنات میں نہیں رہ سکتی اپنے ان حالات. تو وہاں اس کا اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اور ایک نزول میں دیکھا، اور ایک بار دیکھا. کب دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا. یعنی سدرہ جو ہے جھاڑ کو بولتے، بیر کی جھاڑ کو بولتے، منتہا انتہا. منتہا کا مطلب انتہا، لمٹ آف دی نون یونیورس. لمٹ آف دی نون یونیورس کے پاس دیکھا یہ. جہاں اب یہ سدرہ کے مطلب حیران ہونے، کنفیوز ہونے کے بھی آتے ہیں جھاڑ کے علاوہ. پھر کیا ہوا وہاں؟ اندہا جنت الماوا. اب یہ جنت کا پتہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی قریبی جنت ہے رہنے کی. انشاءاللہ جس میں جنتیوں کو بھیجا جائے گا، یہ 6 7ویں آسمان کے بعد جو نون یونیورس کی اینڈ ہے وہاں جو ہے جنت الماوا ہے. اذا یخش السدرۃ ما یخش. جب وہ جھاڑ کو ڈھانپا تھا جو کچھ ڈھانپا تھا. اب کیا ڈھانپا تھا نہیں معلوم. اس کی مثال لیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے یہ قرآن کو لیلۃ القدر میں، قدر کی رات کو نازل کیا. تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہاری عقل کتنی، تم کیا سمجھ سکو گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس اتنا سمجھو، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 مہینوں سے اس کا بھی انٹرپریٹیشن یہ ہوا کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور ملائکہ روح کے ساتھ وہ نازل ہوتے ہیں اور صبح تک جو ہے سلامتی ہوتی ہے. تو یہ بس اتنا سمجھ لو تو بہت بڑی بات ہے. اور پھر ما زاغ البصر وما طغى. اور نہ ان کی آنکھ جو ہے ڈیویٹ ہوئی، ہٹی وہ شجرے سے جو جھاڑ جو تھا، اور نہ اس کے آگے بڑھی.
اب آگے نہیں بڑھی تو ایک بات سمجھ میں آتی کہ اس انسانی کیفیت میں سدرۃ المنتہا از دا اینڈ آف دس ورلڈ. اس کے آگے جو ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو وہاں نہیں پہنچ سکتے. تو اب اس بیک گراؤنڈ میں پہلے ہم قرآن سے شروع اس لیے کیے کہ برکت کی بات ہے، اور اب دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ معراج قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے، جس کو تقریباً 27 صحابہ نے رپورٹ کیا. اب یہاں اسرا کا ایک ذکر آیا ہے. تو اسرا کا جو مطلب آتا ہے لغت میں وہ یہ ہے کہ رات کو چلنا یا لے جانا، اور معراج ہے عروج، اوپر چڑھتے چلے جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. تو اب یہاں معلوم ہوا ہے کہ مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ سے جیروسلم 1500 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے. 1500 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے. اس زمانے میں اگر کوئی گھوڑے اونٹ وغیرہ پہ جاتا تو 40 دن لگتے سفر کرنے کے واسطے، 40 دن لگتے. تو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے جیروسلم لے گیا. اور پھر اس کے بعد میں اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ایسا کوئی ثبوت اور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کے ساتھ ہوا قرآن میں یا ہمارے ایکسپیرینس میں، تاکہ معراج کو جو ہے فوقیت ملے. تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ آل عمران کی 55ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا جسم سے. سولی نہیں چڑھایا گیا، پوری جسم سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، اور وہ قیامت سے پہلے جو ہے بھجائے جائیں گے. تو قرآن کا ایک ثبوت مل جاتا ہے کہ بھئی کوئی انسان کو، بشر کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. پھر وہ نیل آرمسٹرانگ بیچارہ جا کے لینڈ کیا مون پہ. آپ ایروپلینز میں سفر کرتے ہیں، راکٹس میں سفر کرتے ہیں، مارس تک آپ جو ہے ٹیلیسکوپس بھیج رہے ہیں. تو دنیاوی ہمارے سائنٹیفک پروگرس سے معلوم ہو گیا ہے کہ اٹ از پاسبل فار دا ہیومن بینگز ٹو لیو دا ایریا آف دی ارتھ. تو یہ ثبوت مل گیا. پھر اس کے بعد میں یہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد میں نبوت چلی، وہ اپنے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں بسائے، جو بی بی ساحرہ کا جو ہے وہ بیٹے تھے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں جیروسلم. اور مسجد اقصیٰ ہم لوگوں کا پہلا قبلہ تھا، اور مکہ معظمہ ہمارا دوسرا قبلہ ہو. مدینے کو ہجرت کرنے کے تقریباً 16 مہینے کے بعد جو ہے قبلے میں ترمیم ہوئی. اب یہ معراج کا واقعہ شروع کیسا ہوتا ہے کہ 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں سو رہے تھے. جو لوگ مکہ معظمہ کو وزٹ کرے ہیں، مکہ معظمہ کے بعد ایک سیمی سرکولر ایریا بنا ہوا ہے، اس کو حتیم بولتے ہیں. ایک زمانے میں کعبۃ اللہ کا حصہ تھا، وہاں سو رہے تھے. اور یہ مسجد حرام کی جو لفظ آیا ہے تو قرآن سے سپورٹ ملتا کہ آپ حتیم میں ہی سو رہے تھے جب آپ کو معراج. ایک کچھ روایت میں آتا کہ ام ہانی آپ کی چچیری بہن تھی، ان کے گھر پہ سو رہے تھے، وہاں سے معراج. اب پاپولر روایتوں کے لحاظ سے 27 رجب تاریخ بتائی جاتی ہے، لیکن جو جید قسم کے علماء ہیں وہ اس سے اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی 27 رجب نہیں تھی، کوئی اور تاریخ تھی. البتہ معراج ہجرت سے 1 سال 1.5 سال پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. تو پہلی چیز کیا ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا، اور اس کے بعد میں دل نکالا. اس کو کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے آپ کے پاس سرجری کے، دل نکالا، اس کو آب زمزم سے دھویا. یا اور ایک ثبوت مل رہا کہ آب زمزم مکہ معظمہ کے پریمیسز میں ہے، ام ہانی کے گھر کے قریب نہیں ہے. قرآن سے ثبوت اس کا جو مل رہا ہے، حدیث سے جو مل رہا ہے. آب زمزم سے دل کو دھویا اور پھر اس کو ایمان و حکمت سے بھرا، پھر واپس رکھ دیا. دیکھو بچپن میں بھی ہوا تھا، ایک کالا ٹپکا تھا، نکال کے پھینک دیے جب آپ دائی حلیمہ کے پاس رہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ہماری زبان میں یہ بائی پاس سرجری، ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن، اوپن ہارٹ سرجری یہ چیز ہے. اس وقت اس مسجد سے 1 یا 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی 4-5 ہاسپٹلز ہیں جہاں بائی پاس سرجری ہو رہی ہے. تو آپ انسٹرومنٹ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر اس کے کروائے. تو پہلا جو سائنٹیفک پوائنٹ ملتا ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے جو ہے بائی پاس سرجری کا ذکر ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں موجود ہے. چلیے آگے بڑھیے. ایسی قرآن اور ایسی حدیث کو جو ہے ہم اللہ معاف کرے کیا قدر کر رہے ہیں. اس کے بعد میں ہوا یہ کہ آپ نے ایک سواری لائی، براق. یہ لفظ روٹ اس کا برخ ہے،
بیر خاف، برق کے معنی بجلی کے آتے ہیں، الیکٹرسٹی یا لائٹننگ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو یہ سواری سفید گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی، یہ سواری تھی. آثار قیامت میں بتایا گیا کہ جو دجال کا جو گدھا ہوگا وہ بھی سفید ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں 40 ہاتھ کا فاصلہ رہے گا. اعلانیہ معلوم ہو رہا کہ ایروپلین ہوگا وہ، یعنی لمحوں میں وہ دنیا کی سیر کرے گا. یہ دیکھیے سمبولک چیزیں ہیں، اس کو انٹرپریٹ نہیں کریں ہم، چھوڑ دیے، بالکل ہی چھوڑ دیے. خیر، وہ زمانے میں نالج نہیں تھی، اب یہ زمانے میں نالج آ گئی. تو اب برق کی تیزی کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. دیکھیے بات سمجھیے آپ، حیدرآباد میں تو آپ 30-40 کلومیٹر پر آور سے بڑھ کے نہیں چلا سکتے. آپ سعودی عربیہ میں بعض روڈز پہ 180 کلومیٹر پر آور چلا سکتے ہیں. ہوائی جہاز میں 600 to 800 کلومیٹر پر آور جا سکتے ہیں آپ. روشنی جو ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جاتی ہے. تو اب یہ براق کا ایک ایک قدم حد نظر پہ گرتا تھا. الیکٹرک ٹرانسفارمیشن کی جو بات ہے، اسپیس ٹریول کی جو بات ہے، اتنی دور دور پڑتا تھا. اب یہاں ایک چیز آپ نوٹس کیجئے کہ ایک تو اسپیس ٹریول کی بات آ رہی ہے اور ویلوسٹی آف لائٹ جو ہے آئنسٹائن بعد میں ڈسکور، یعنی سائنٹسٹ بعد میں ڈسکور کرے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں یہ آپ اسپیس ٹریول کریں، آپ کو سیر کرائی گئی عالم برزخ وغیرہ کی، وہ بیچ میں بعد میں آ رہی ہے. تو اب یہاں ایک بات سمجھیے کہ ایک آدمی تیز رفتاری سے گیا اور واپس آ گیا. اس زمانے میں کسی کو یقین ہی نہیں آیا ایسا ہو سکتا ہے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک آدمی ہے جس کو ہوائی جہاز کا علم نہیں ہے، وہ اپنی بنڈی میں بیٹھ کے حیدرآباد سے بمبئی گیا تو اس کو 1-2 مہینے لگے جانے کے لیے. اس کو ہوائی جہاز کا علم نہیں ہے. اب کوئی صاحب اس کو بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہ سلا دیے، بولے تو سو میں ابھی آتا ہوں بامبے جا کے. تو ایک گئے اور کوئی میٹنگ اٹینڈ کر کے 2-3 گھنٹے میں واپس آ گئے. اس کو بولے میں بامبے جا کے آیا، تو بنڈی والے کو یقین ہی نہیں آئے گا. ہم بنڈی والے ہیں، ہم لوگ ہمارا علم ہی نہیں ہے ہم کو. بولے ایسا کیسا ہوتا ہے؟ اب اس واسطے شروع ہو گیا. روحانی معراج تھی، خواب دیکھے آپ. ارے خواب میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے. اور عبد کا لفظ آیا قرآن کی آیت میں. اب بولے تو پورا بندہ ہوتا، پورا غلام جسمانی طور پہ جو ہے آپ کو لے جایا گیا. تو آج جو ہے سمجھ میں آئی کہ معراج جسمانی طور پہ جو ہے ہوئی، کیونکہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے عالم برزخ کی سیر کرائی گئی. یہ انشاءاللہ اس کو پھر ہم ڈیل بھی کریں گے. عالم برزخ کیا ہے؟ قرآن میں کیسا ڈیفائنڈ ہے عالم برزخ؟ جو آیتوں سے مطلب نکلتا، موت کے بعد سے قیامت تک کی جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے. صرف خبر کی نہیں ہے، خبر تو مسلمانوں کی ہوتی. بہت سو کو جلا دیا جاتا ہے، بہت سو کو چیل کوے کھا جاتے، بعض کو پانی میں پھینک دیا جاتا. تو موت سے لے کے جو قیامت میں اٹھیں گے وہ بیچ کی جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ بتایا گیا. تو اب عالم برزخ کے یہاں کچھ میں بہت ہی سمرائز کر کے جو ہے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا عنوان ہے، اس کو آپ 5 گھنٹے بھی بیٹھے تو ختم نہیں ہوئے گا. میں اس کو 1 گھنٹے میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہاں عالم برزخ میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کی سزا بتائی گئی کہ یہ ننگے ہیں، انگارے ان کے انگارے کھلائے جا رہے ہیں، اور خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے تھے، تو ان کو آگ کی خینچیوں سے ان کے منہ اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. ہم جیسے لوگ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. بولتے بہت تھے جذبات میں، خود عمل نہیں کرتے تھے، تو ان کا یہ حشر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد میں نماز نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے تو ٹھیک نہیں پڑھتے، تو ان کا جو ہے وہ ہر نماز کے وقت کے اتنا سر کچلا جا رہا ہے عالم برزخ میں. پھر اس کے بعد میں شادی شدہ مرد عورت دوسروں سے زنا کرتے تھے یا رغبت رکھتے تھے تو ان کو سڑا ہوا گوشت، حالانکہ تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، سڑا ہوا گوشت کھلایا جا رہا ہے. راستوں میں چھیڑ چھاڑ کرتے تھے تو ان کو سولیوں پہ چڑھایا گیا ہے. حاکموں کو غلط خبر دے کے جو ہے لوگوں پر ظلم کرتے تھے تو جو ہے ان کے بھی خینچیوں سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، ہونٹ اور زبانیں. خیانت کرتے تھے، یعنی چھوٹی سی چیز نہیں سنبھال کے رکھتے تھے، بڑے بڑے چیزوں کی امانت لے لیتے تھے، خیانت کرتے تھے.
تو ایک ایسا آدمی جس کو لکڑی کا ایک گٹا ہے وہی اٹھانا نہیں آ رہا تو لکڑیاں اور ایڈ کرتے چلے جا رہا ہو. پوری زندگی جو ہے قیامت تک اس کی ایسی گزر جاری ہے. پھر چھوٹا منہ بڑی بات کرتے تھے. تو ایک یعنی ایسا ہے کہ تو ایک سوراخ سے بیل نکلے اور وہ بیل جو ہے وہ چھوٹے سوراخ میں واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں. چھوٹا منہ اور بڑی بات, جو ہم جو ڈینگے مارتے ہیں, آپ میرے سے گھس لے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں. یہ چھوٹا منہ بڑی بات. کون ہوں آپ؟ پیشاب روکے تو جاری نہیں کر سکتے, فالج ہوا تو اٹھ نہیں سکتے, ہارٹ اٹیک ہوا تو کھڑے نہیں رہ سکتے, پیرالسس ہو گیا تو لیٹے ہوئے مر جائیں گے. ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ چھوٹا منہ اور بڑی بات کرتے تھے. تو یہ عالم برزخ میں ان کی مثالیں جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور یتیموں کا مال کھاتے تھے. ان کے آگ کے انگارے جو ہے ان کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں. سود خار, ان کے پیٹ میں سانپ بچھو اور ہاتھ اور پیر میں آگ کی وہ گھیرے بنے ہوئے. زنا کی اولاد کو مار دیتے تھے, قتل کرتے تھے تو آگ کے کوڑوں سے ان کو مارا جا رہا ہے. نشے کی چیزیں کھاتے تھے تو دوزخ کا کھولتا ہوا پیپ خون پلایا جا رہا ہے ان لوگوں کو عالم برزخ میں. مردوں کو بیویوں کو ستانا اور بیویوں کا مردوں کو ستانے کی وجہ سے آگ کے کپڑے اور کوڑے مارے جا رہے ہیں. دو بیویوں میں انصاف نہیں کرنے کی وجہ سے آدھا دھڑ گرا ہوا ہے. غیبت کی وجہ سے اپنا ہی گوشت کھلایا جا رہا ہے ان کو, اپنے ہی جسم کا گوشت ان کو کھلایا جا رہا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. قتل کرنے کی وجہ سے چھریوں سے ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ ذبح کی تکلیف قیامت تک سہتے چلے جائیں گے. گلا کٹے گا, پھر زندہ ہوگے, پھر ذبح کریں گے, پھر قتل کرنے کی جو سزا مل رہی ہے. اور مغرور اور تکبر جو کرتا تھا ان کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیسا جا رہا ہے. دیکھیے سجدے کی بعض آیات میں آیا ہے لا یستکبرون وہ یفعلون ما یؤمرون. یہ جو ہے تکبر نہیں کرتے. سجدے کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر نہیں کرتے اور جو ان کو حکم ہوتا ہے اس کا عمل کرتے ہیں. سجدے کا ڈیفینیشن آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی یہ بات آتی ہے کہ اس کو نہیں ماننا تکبر کرنا ہے. تو تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو مخلوق سے اونچے مقام پہ سمجھنا, دوسروں کو نیچا سمجھنا, اور قرآن اور حدیث کو جو ہے اپنے ذہن میں بیٹھتا ہے تو ایکسپٹ کرنا, نہیں تو ایکسپٹ نہیں کرنا. جیسا میں آپ سے کئی وقت بولا ہوں, میرے سے کئی لوگوں کی بات ہوئی, ارے صاحب آپ پڑھے لکھے رہ کے ایسے باتیں کرتے ہوئے, یعنی اپنی تعلیم کو اتنا اونچا سمجھنا. تکبر آج پورا ویسٹ اس تکبر میں مبتلا ہے. سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل پروگرس اوور دی ہول آف دی ایسٹ اس میں بسا ہوا ہے. تو ان کا یہ حشر ہو رہا ہے عالم برزخ میں. پھر منافق ظاہر ایک اور باطن ایک, تو آگ کے کوڑوں سے ان کو مارا جا رہا ہے. اور لوگوں کو دھوکہ, ریاکاری کی جو سزا ہو رہی ہے, دیکھیے آپ کیا اپروپریٹ ہے کہ ایک آدمی بولی میں جو ہے ڈول ڈال رہا ہے اور وہ سیند رہا ہے, اوپر ڈول خالی آ رہا ہے. قیامت تک اس کا یہی رہے گا کیونکہ اس کا عمل خالی ہے. پھر ایک 20ویں مثال دی گئی. وہ مثال ایسی ہے کہ نیک لوگ ہیں جو ادھر ہل چلا رہے ہیں, ادھر بیج بو رہے ہیں اور ادھر کھیت کٹ کے تیار ہو گئے. یعنی جو نیک لوگ ہیں عالم برزخ میں ان کا یہ حال ہے. تو یہ کچھ 19-20 سزائیں جو ہے عالم برزخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی معراج کی رات کو. پھر آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں آپ نے تمام انبیاء کی جماعت کی امامت کی. اب یہاں کچھ کنٹروورسی ہے احادیث میں کہ بعض بولتے ہیں کہ آپ آسمانوں پہ جانے سے پہلے آپ نے امامت کی, بعض بولتے ہیں کہ آسمانوں سے آنے کے بعد امامت کی. بہرحال اتنا بات سمجھ میں آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی جماعت کی امامت مسجد اقصی میں کی. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1,24,000 لوگ ایکوموڈیٹ کیسا ہوئے اس زمانے کی اس مسجد میں؟ تو کیا یہ جماعت عالم برزخ میں تھی؟ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ بیٹھ کے اس پہ سوچنا ہے کہ کیا یہ عالم برزخ میں تھی یہ جماعت؟ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم, ہم نہیں سمجھ سکتے یہ بات. پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں لے جایا گیا. تو 7 آسمان پہ مختلف لیولز پہ آپ نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی, پھر یحییٰ علیہ السلام سے, پھر عیسیٰ علیہ السلام سے, یوسف علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے آپ نے ملاقات کی.
اب یہ 7ویں آسمان کے بعد یہ سدرۃ المنتہا آ گیا. اب جبرائیل علیہ السلام بولے کہ میری لمٹ آ گئی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کو 7ویں آسمان سے اوپر اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہوئی، دیکھے نہیں ہیں آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی احادیث کے مطابق آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، البتہ بات چیت ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات چیت ہوئی. تو آپ وہاں رف ایک ہرا قالین تھا بولتے تخت کے طور پہ، اس پہ جو ہے بٹھا کے آپ اوپر آپ کو لے جایا گیا. اور پھر وہاں 2 چھپی ہوئی ندیاں آپ نے دیکھی اور 2 ظاہر جو نیل و فرات مصر وغیرہ کے جو ہیں وہ دیکھے. اس کے بعد میں آپ کو بیت المعمور بتایا. اب یہ بیت المعمور بتاتے ہیں کہ جیسا کعبہ زمین پہ ہے اس طریقے سے آسمانوں پہ بیت المعمور ہے. یہ عمر آباد ہونے والی چیز، معمور کا مطلب وہ مقام جو آباد ہوتا ہے، عمرہ کا مطلب بھی وہی رہتا ہے، جو مکہ معظمہ کو جو آباد کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. تو بیت المعمور کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں دوسرا موقع نہیں ملتا. اب یہ کائنات کتنی پرانی ہے ہمارے حساب سے؟ 15 بلین ایئرز اولڈ ہے. 1 بلین میں کتنے لاکھ، کتنے ہزار، کتنے سال، ہاں کتنے دن. آپ ایک دن میں 70,000 فرشتے جو ہے طواف کر رہے ہیں، تا قیامت چلے گا. اور پھر ایک بھی فرشتے کو اپنی زندگی میں سیکنڈ چانس نہیں ملے گا طواف کا. آپ کیا گھس لیتے اللہ تعالیٰ سے؟ ایک فرشتے کو بھیجے تو تباہی مچا کے چلے جائے. اور پھر وہی فرشتے ہیں جو یا جمع ہیں اللہ کے ذکر سے، جو اللہ کے ذکر کی خاطر مختلف گھروں سے لوگ نکل کے آ کے جمع ہوتے ہیں، تو ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور گواہی میں جا کے بولتے ہیں کہ فلاں فلاں کے بیٹے جو ہے آپ کا ذکر سنتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال اس کے بعد میں آپ کو عالم برزخ کی سیر کرائی گئی. یہ جو ذکر آ گیا، آپ کو دوزخ اور جنت بتائی گئی. یہاں ایک اور ایک سائنٹیفک پوائنٹ آ رہا ہے. آپ نے دوزخ کو کالی دیکھا، بلیک، آج جس کو آپ بلیک ہول بول رہے ہیں. اور قرآن کا ڈسکرپشن ایسی ہے کہ جب ان میں پھینکا جائے گا تو وہ تنگی محسوس کریں گے، چینوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے. تو گریوٹی جب دباتی ہے، دیکھیے گریوٹی کا یہ اثر ہے کہ آپ گھر جا کے ایک ایکسپیریمنٹ کیجئے. اب میں ایسا بیٹھا ہوا ہوں، میں ایسا نہیں اٹھ سکتا، کھڑے نہیں رہ سکتا. جب تک کہ میں جھکوں نہیں، کھڑے نہیں رہ سکتا. حالانکہ ویکسٹ فورس ہے گریوٹی. کرسی پہ آپ بیٹھ کے دیکھیے، ایسا سیدھا بیٹھ کے دیکھیے. جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا سیدھا اٹھ کے دیکھیے، آپ نہیں اٹھ سکتے. تو آپ جکڑے ہوئے ہیں نیچے. تو بلیک ہول میں تو چوطرف سے گریوٹی آپ کو گھیری ہوئی ہے. تو اب یہ معلوم ہوا کہ بلیک ہول ابھی آپ ڈاؤٹ فل ہیں، ہے یا نہیں ہے بول کے آپ ابھی ڈاؤٹ فل ہیں. 1400 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دکھایا گیا کہ دیکھو یہ بلیک ہول ہی جو ہے دوزخ ہے. اور بلیک ہول کیا ہے؟ آگ ہے. جیسا سورج 19 لاکھ کلومیٹرز کا گولا ہے، جب اس کا ہائیڈروجن خرچ ہو جائے گا تو یہ پورا سورج کولیپس ہو جائے گا. جب کولیپس ہو جائے گا تو خالی گریوٹی رہے گی. ایکسپلوزیو فورس جو ہائیڈروجن برن ہو رہا اس کا ایکسپلوزیو فورس ختم ہو جائے گا تو سورج کولیپس ہو جائے گا. کولیپس ہوتے 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 پوری کائنات کولیپس ہوگی، پوائنٹ یونیورس تک چلے جائے گی. یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی ہم کو زمانے. تو اب یہاں یہ بات یہ ہے کہ گریوٹی اتنی ہوگی کہ لائٹ بھی نہیں نکل سکے. گرمی کا تو کوئی، اب حدیث آئی ہے جو میں ریاض میں ویریفائی کروایا، اس کو صحیح حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوزخ کو 1000 برس جلوایا، لال ہوئی، پھر 1000 برس جلوایا تو پھر سفید ہوئی، پھر 1000 برس جلوایا تو کالی ہو گئی. حمیہ کا جو لفظ عربی میں قرآن میں آیا ہے آخری صورتوں میں، کالی دوزخ کا ذکر آیا ہے. نار الحامیہ جو بات آئی ہے، ایسی آگ جو کالی ہے. اور وہ کالی کا ترجمہ ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ زمانے میں یہ بات ہی نہیں تھی، ہم سمجھ ہی نہیں سکے تھے یہ لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دوزخ بتائی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ بلیک ہول کی شکل میں دکھائی گئی، جنت کی سیر کروائی گئی. یعنی مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی جو ہے آپ کو دکھائی گئی، اور تاکہ آپ کو ویژول پروف مل جائے کہ ایسا ہے. آپ اپنی قوم کو جا کے بول دیں کہ دیکھو بھائی عذاب خبر بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. بات بڑی طویل ہو جاتی. جنت میں آپ نے اپنے صحابہ کے محلات دیکھے، دوزخ کے ایک طبقے میں آپ کو وہ لوگ آپ کی امت کے بتائے گئے 7ویں طبقے میں
جو بغیر توبہ کے جو مر گئے، آپ کی امت کے وہ لوگ جو بغیر توبہ کے مر گئے، ان کو دکھایا گیا. تو اب آپ جا کے آنکھوں دیکھا حال. اب یہاں یہ ہوتا تھا کہ پہلے، اب تو خیر بچہ امریکہ انگلینڈ چلے جا رہا، پاپولیشن بڑھ گیا. پہلے ولایت گئے، بڑی ہمارے بچپنے میں بڑی بات تھی انگلینڈ ریٹرن ہے صاحب. بارٹ لا وہاں سے کر کے آئے. تو وہ لوگ آتے تھے تو ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی کہ بھئی انگلینڈ میں یہ تمام چیزیں دیکھ کے آئے، سائنس اور ٹیکنالوجی لے کے، ایڈوانس انسٹرومنٹس دیکھ کے آئے. تو آنکھوں دیکھا حال، تاکہ آپ جائیں اور اپنی قوم کو بتائیں کہ دیکھو میں اپنی آنکھوں سے تمام چیزیں جو ہے دیکھ کے آیا ہوں. پھر اس کے بعد میں اب یہ بڑی ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ اینسٹائن کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے جیسے جیسے کوئی چیز کی رفتار بڑھتے چلے جاتی ہے. دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ راکٹ میں بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں، تو میرے پاس بھی ایک گھڑی ہے، آپ کے پاس بھی ایک گھڑی ہے. تو جیسے جیسے آپ کی رفتار بڑھتے جا رہی ہے، آپ کی گھڑی کا ٹائم سلو ہوتے چلے جا رہا ہے. اب ہماری رفتار کیا رہتی بولا نا، 180 کلومیٹر 600 کلومیٹر پر آور. اب بتایا جاتا ہے کہ 1,61,000 مائلز پر سیکنڈ، ناٹ آور، 1,61,000 مائلز پر آور میں جب آپ ٹریول کرتے رہیں گے تو آپ کی گھڑی میری گھڑی سے 12 گھنٹے پیچھے ہو جائے گی. یہ ویریفائی ہوا ہے اسپیس ٹریول میں، ویریفائی. اس کا وزن بڑھتے چلے جائے گا، ماس بڑھتے چلے جائے گا، وہ اپنے ڈائریکشن آف ٹریول میں شرنک ہوں گی. یہ پورے ڈیریویٹیوز ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے جو ویریفائی ہو چکے ہیں. مور اور لیس اٹس اے پرنسپل آف ریلیٹیوٹی. تو اب یہ آئنسٹائن نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اگر کسی آدمی کو اینڈرومیڈا گیلیکسی تک بھیجے، لائٹ لائک ویلوسٹی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ اینڈرومیڈا گیلیکسی تک جا کے کسی آدمی کو واپس بلائے، تو اس کی وہ 56 ایئرز ہوں گے. وہ لائٹ لائک ویلوسٹی. دیکھیے بات سمجھیے، میں تو یہاں زمین پر بیٹھا ہوں، آپ اینڈرومیڈا گیلیکسی کو آپ کو بھیجا دیا، تو آپ جا رہے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں. تو اتنی اسپیڈ کے باوجود جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کی گھڑی سلو ہوتے چلے جا رہی، آپ کا ہارٹ بیٹ بھی سلو ہو گیا، آپ کے نفس بھی سلو ہو گیا، آپ کی ایجنگ بھی سلو ہو گئی. اب آپ 56 ایئرز کے بعد جب یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ یہاں زمین پہ جو ہے 4 ملین ایئرز گزر گئے. یہ ہے معراج. آپ اپنی زندگی کے 56 ایئر اسپیس میں گزارے لائٹ لائٹ ویلوسٹی، نور کی رفتار پر، لیکن زمین پہ آئے تو معلوم ہوا کہ 4 ملین ایئرز گزر گئے وقت کے جو ریلیٹو ویلیو کی وجہ سے. تو اب میں اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی 7.5 منٹ گزارا ہے اسپیس میں تو یہاں 1 سال گزر جائے گا 7.5 منٹ. اور اگر کوئی 1 منٹ گزارا ہے تو یہاں 50 دن گزر جائیں گے. ایک دن بھی اگر 1 منٹ بھی اگر باہر گزار کے آیا 3 لاکھ کلومیٹرز پر، ایک منٹ جا کے واپس آ گیا تو یہاں 50 دن گزر جائیں گے. اب یہ کہ یہ باتیں جو ہے وہ زمانے میں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، آج بھی بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی. اب اس کی چھوٹی سی مثال بھائی عام آدمی کے سمجھنے کے لیے، چلیے صاحب ایک صاحب کو بولے چار مینار سے آپ نکلیے سکندرآباد اسٹیشن تک جائیے، اور آپ کا پروجیکٹ یہ ہے کہ یہ پورے روٹ پہ الیکٹرک کھمبے جتنے ہیں گننا آپ. اب وہ الگ صبح نکلے، ٹریفک نہیں تھی، آدھے گھنٹے میں وہ گن کے بولے بھائی 5000 کھمبے ہیں. 100 کلومیٹرز کی رفتار پہ چلے گئے، بولے 5000 کھمبے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کو بولے کہ بھائی تم بھی پیدل چلو اور کھمبے گنو، تو وہاں سے وہاں آنے کے واسطے اس کو 6-7 گھنٹے لگ جائیں گے. تو معلوم ہوتا کہ کوئی چیز اگر تیز رفتاری سے گزرتی ہے تو اس کا تجربہ بنسبت ایک کم رفتار پہ رہنے کے زیادہ ہوتا اس کا تجربہ. جو موٹر میں سفر کر رہا ہے وہ 5000 کھمبے آدھے گھنٹے میں گن سکا، تو آدھے گھنٹے میں یہ آدمی مشکل سے 100 کھمبے گنا، کیونکہ یہ پیدل ہے، اس کی سپیڈ کم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے، پارٹ آف دی نائٹ گئے، آپ نے عالم برزخ دیکھا، رسولوں کی امامت کروائی، جنت اور دوزخ کی سیر کروائے گئے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، کچھ تحفے وغیرہ ملے، یہ سب باتیں آ رہی ہیں. اس کے بعد آپ واپس آئے. اب اگر آپ اپنے تجربے کے لحاظ سے حساب ڈالیں تو بولے صاحب اگر 1 آدھ مہینہ 2 مہینے تو لگ گئے ہوئیں گے.
मगर रिलेटिविटी से मालूम हो रहा है कि विद इन 1 minute ही कैन एक्वायर दैट एक्सपीरियंस. बाईपास सर्जरी आ गई, स्पेस ट्रैवल आ गया, रिलेटिविटी ऑफ टाइम आ गया. ये क्या है साहब? ये लेटेस्ट थियरीज है ना. आप समझेंगे कि मैं बहुत अच्छी तरीके से तमाम समझाऊं, रिलेटिविटी नहीं. एक लेमैन्स नॉलेज जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं. ये ऐसे सब्जेक्ट से अच्छे अच्छे पटकियां खाए हैं उसको समझने. बहुत कम लोग ऐसे सब्जेक्ट को समझे हैं. खैर, उसके बाद में हुआ ये कि अब ये रिलेटिविटी का तो मामला यहां हम रोक के समझेंगे. अब एक फिजिक्स में जो तरक्की हुई, न्यूटन के जमाने में ये एक्सेप्ट कर लिया गया था, दिस साइंस हैज बीन फाइनलाइज्ड. न्यूटोनियन फिजिक्स जिसको बोलते हैं, साइंस फाइनल हो गया, अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अभी आइंस्टाइन साहब आ गए, तो न्यूटन की जो फिजिक्स थी जमीन से ताल्लुक था उसका. अभी आइंस्टाइन साहब आके जो है ये रिलेटिविटी, स्पेस ट्रैवल, ये सब बातें करे, जिनकी डिस्कवरी की वजह से एटम बॉम्ब बना हिरोशिमा में जो फेंका गया. जिंदगी भर पछताते रहा उन्हें कि काश के मैं डिस्कवर नहीं करता था E=mc² का जो इक्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास. तब आइंस्टाइन के आने से हुआ ये कि जमीन से बाहर निकले, बाहर निकल के बाहर की फिजिक्स पूरी स्टडी करे. अब हम समझे, चलो भाई, अब ये न्यूटोनियन फिजिक्स तो जमीन की हद तक लग रही है, आइंस्टाइन की फिजिक्स जो है आसमान के ऊपर लग रही. हाँ, ये फाइनल हो गया. उसके बाद में क्वांटम फिजिक्स आ गई. ये क्वांटम फिजिक्स जो है एटम के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं उनकी फिजिक्स है. ये बड़े बड़े आइंस्टाइन की जो फिजिक्स है, बड़े बड़े गैलेक्सीज, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स वगैरह को अप्लाई कर रही. क्वांटम फिजिक्स जो है एटम जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह है उसको अप्लाई कर रही. एक साइंटिस्ट का कौल है, our inability to penetrate the cosmos on macro level, mega level, बड़े लेवल पे, and our inability to penetrate the atom on micro level forces me to accept an entity whom I call God. मजबूर हो गया. बोले एक्सपैंडिंग यूनिवर्स देख रहे हैं तो एक समझ में ही नहीं आ रहा एंड किधर है. इतनी बड़ी यूनिवर्स है, एटम में घुसे तो मालूम हो रहा है कि कितना छोटा है. छोटे से छोटा, इससे छोटा क्या होगा. कई पार्टिकल्स हैं, क्वार्ट्स वगैरह, ऐसे कई पार्टिकल्स डिस्कवर हुए. तो ये क्वांटम फिजिक्स जो है ये छोटे पार्टिकल्स की है. तो अब ये क्वांटम फिजिक्स में ये बताया गया कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इलेक्ट्रॉन तो एटम में बीच में न्यूक्लियस रहता, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते, न्यूट्रल चार्ज के. इलेक्ट्रॉन्स उसके अतराफ माइग्रेट करते. इलेक्ट्रॉन को कोई देखा नहीं है, सिर्फ सबूत है थियोरेटिकल के इलेक्ट्रॉन है. अगर गिरा दिए तो फिर पूरी फिजिक्स की बिल्डिंग गिर जाती. और फोटॉन जिसको बोलते हैं वो लाइट का एक पार्टिकल होता. देखिए सूरज से जो रोशनी निकलती, सूरज निकल जाता, रोशनी पहुंचने के लिए 7-8 मिनट लग जाते. सूरज 93 मिलियन माइल्स दूर है, रोशनी 3 लाख किलोमीटर्स पे ट्रैवल करते हुए आ रही है. सूरज निकल गया है, रोशनी पहुंची नहीं है फजर की, ममनून वक्त है हमारे पास. यह है साइंस हमारे नमाजों में. सूरज गुरूब हो गया है यानी, मगर रोशनी आ रही है क्योंकि रोशनी निकल चुकी थी, ममनून है मगरिब से पहले. फिर ये कौन सी साइंस है ये. तो ये जो शुआएं होती, ये जो लाइट वेव्स, अब जो लाइट वेव्स आ रहे हैं तो ये वेव्स में ट्रैवल करते हैं. ऐसा जैसा एक बड़ी रस्सी लेके आप यूं हिलाए तो जैसा वेव्स आते हैं, तो ये वेव्स में लाइट के अल्टीमेट पार्टिकल्स को फोटॉन बोलते हैं. वो फोटॉन ट्रैवल करता. इलेक्ट्रॉन भी ट्रैवल करते, इलेक्ट्रॉन. तो बताया गया है कि ऐसे अगर 2 स्लिट्स बनाए गए, वो बहुत ही बारीक स्लिट्स बनाए गए, और एक इलेक्ट्रॉन बीम या फोटॉन बीम अगर भेजे और पीछे एक स्क्रीन रखे, तो क्या होता है, एक डिफ्रैक्शन इंटरफियरेंस पैटर्न बनता पीछे. लाइट के लकीरां, अंधेरे के लकीरां, लाइट के लकीरां, अंधेरे के लकीरां. जैसा अक्सर डब्बों पे वो कंप्यूटर में से पास करने के वास्ते सफेद काले लकीरां आते, देखिए सर, पूरे पीछे लकीरां आते. कई इलेक्ट्रॉन्स चले जा रहे हैं, कई फोटॉन्स चले जा रहे हैं. अब साइंस तो बहुत तरक्की करी है, तो इन लोग क्या करें, एक ही इलेक्ट्रॉन भेज के देखें.
اب یہ ڈیلیکیٹ حصہ یہاں سے آ رہا. ایک ہی الیکٹران بھیج کے دیکھے تو دیکھے کہ وہ ایک الیکٹران سے بھی انٹرفیئرنس پیٹرن بن رہا. ایک الیکٹران بھی بھیجے تو انٹرفیئرنس پیٹرن بن رہا. پریشان ہو گئے ان لوگ. اس کا مطلب یہ ہو رہا کہ الیکٹران ڈیوائڈ ہو کے, جو ڈیویزبل نہیں ہے, ڈیوائڈ ہو کے دونوں سلٹس میں سے جا رہا. یہاں خیر 5-6 ہیں یا دو امیجن کیا ہے, دونوں میں سے چلے جا رہا. یہ بھلی کیسی بات ہے؟ تو خیر اس کے بعد میں اب کرے یہ کہ الیکٹران ڈیٹیکٹر ایک سلٹ کے پاس رکھے, ایک الیکٹران بھیجے, الیکٹران ڈیٹیکٹر ایک سلٹ کے پاس رکھے تو الیکٹران دوسرے سلٹ سے نکل جا رہا. ارے یہ یہاں سے نکل رہا بلکہ دوسرے سلٹ پہ ڈیٹیکٹر رکھے تو پہلے سلٹ سے نکل جا رہا. بڑا کنفیوزنگ ہے. تو سائنسداں پریشان ہو گئے کہ یہ الیکٹران کو اطلاع کیسا مل رہی ہے کہ فلانے سلٹ پہ ڈیٹیکٹر ہے. کیونکہ الیکٹران کی ویلوسٹی 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ ہے, فوٹون کی ویلوسٹی بھی 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ ہے. تو کوئی ایسی چیز اطلاع دینا جو 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ سے زیادہ تیز جانا. بھئی آپ ہی سائیکل پہ نکلے, ذرا 4 موزودہ مارکیٹ سے تھوڑے سیب لا لے, یہ بلکہ آپ سیب لانے نکلے تو پھر میں آپ کو بولا ارے بھائی اور میں سیب نہیں بنتا, ذرا آپ موٹر سائیکل پہ جا کے ان کو بولو واپس آ جاؤ گے. تو آپ کی موٹر سائیکل آپ کی سائیکل سے تیز ہے, جا کے آپ روک لیے, پلٹ گئے. اب آپ بھی سائیکل پہ نکلے, تو آپ ان کو پہنچ ہی نہیں سکے, انہوں سیب خرید لیں گے جب تک. تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو الیکٹریسٹی سے زیادہ تیز رفتار سے ٹریول کرتی ہے, 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے رفتار سے زیادہ ٹریول کرتی ہے. ایسی کوئی چیز ہے. اب اس کی اور ایک مثال لیجیے. فرض کیجئے کہ میرے کوئی دوست ہیں امریکہ میں, اور انہوں نے مجھے خط لکھا کہ بھئی میں 20 کی شام کو حیدرآباد پہنچ رہا ہوں, ذرا بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہ میرے کو ریسیو کر لو. اب آج 20 تاریخ ہے اور کسی وجہ سے کل نہیں نکل سکے وہ. اب اور ایک خط لکھیں گے تو وہ آنے تک اور 8-10 دن ہو جائیں گے. میں تو چلے جاؤں گا بیگم پیٹ ایئرپورٹ, پریشان ہو جاؤں گا. یہ لینڈ اور سی سے آ رہا ہے لیٹر. تو آپ نے فوراً ٹیلی فون اٹھایا اور ٹیلی فون اٹھا کے فون کر دیا کہ میں کسی وجہ سے آج میں نہیں آ سکوں گا. تو لیٹر سے تیز رفتاری سے جو ہے ٹیلی فون آ گیا. میں کئی مثالیں دے ہوں, اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آئے, میرے آپ کے سب. ایک گھیرا ہے, ایک چونٹی نکلی ہے یہاں سے, کوئی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چونٹی نکلی ہے, اور اس کو نہیں معلوم یہاں گڑا ہے. آپ ایک دم دیکھیں چونٹی نکل گئی. اب اگر آپ 3 لاکھ کلومیٹر سے گئے تو یہ فاصلہ ہمیشہ رہے گا, چونٹی ہمیشہ آپ سے آگے رہے گی. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ 1 ڈائمینشن ہے. آپ 2nd ڈائمینشن میں کراس کر کے یہاں کے چونٹی کو اوورٹیک کر کے بولیں گے آگے گڑا ہے مت جاؤ. ہائر ڈائمینشن میں جو ہے سفر کرنا پڑے گا. دیکھیے مت بھولیے ہم معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں. بعض وقت بھول جاتے, یہ سب دیکھ کے معلوم ہوتا کہ کوئی صاحب میرے پہ ریمارک کر رہے تھے, سعودی عربیہ کا سعودی چینل سے کچھ انٹرویو ہو رہا تھا سائنس اور وہ, تو پہلے بیچ میں میں سمجھا کہ سائنس کا پروگرام ہو رہا آپ کا. اس کے بعد میں پھر جب کنکلوژن آیا تو معلوم ارے قرآن اور سائنس کا پروگرام تھا بولے. تو اتنی سائنس اس میں آ گئی. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جب الیکٹران کی شعاعیں 2 باریک سلٹ سے گزرتی ہیں تو 2 سلٹس کے پیچھے رکھے ہوئے اسکرین پر سفید اور کالی دھاریاں دکھائی دیتی ہیں, یعنی اجالے اور اندھیرے کی لکیریں, جس کو ہم انٹرفیئرنس پیٹرن بولتے ہیں. الیکٹرانز جو ہے ویوز کی وجہ سے, جو الیکٹرانز کی ویوز کی وجہ سے بنتا ہے, لہروں کی وجہ سے. بتایا گیا ہے کہ ایک الیکٹران بھی اسی قسم کا انٹرفیئرنس پیٹرن بناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک الیکٹران ایک ہی وقت میں 2 سلٹ سے گزر رہا ہے جو بعید قیاس ہے. It's impossible to imagine how can an electron pass 2 holes, 2 slits.
ناٹ پاسبل تو. لہذا سائنسدانوں یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ الیکٹران کس سلٹ سے گزرا ہے. دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک ڈیٹیکٹر ایک سلٹ پر رکھتے ہیں تو الیکٹران دوسرے سلٹ سے گزر جاتا ہے, اور دوسرے سلٹ پر رکھتے ہیں تو پہلے سلٹ سے گزر جاتا ہے. یعنی الیکٹران جانتا ہے کہ فلاں سلٹ پر ڈیٹیکٹر موجود ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر وہ کون سی شے ہے جو روشنی سے زیادہ تیز سفر کرتے ہوئے 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ سے زیادہ تیز سفر کرتے ہوئے الیکٹران کو ڈیٹیکٹر کی موجودگی کی اطلاع دیتی ہے؟ کون سی شے ہے؟ اس کا جواب سائنسدانوں نے یہی دیا کہ اس کائنات کے ساتھ ایک اور کائنات موجود ہے جس کے ذریعے یہ تیز اطلاع ملتی ہے. بولے یہ ایک ہی کائنات نہیں ہے, یہ اور ایک کائنات ہے. جیسا لیٹر خالی شپ سے اور لینڈ سے نہیں آ سکتا, انفارمیشن ٹیلی فون سے بھی آ سکتا ہے, انرجی سے بھی آ سکتا. خالی میٹیریل یونیورس نہیں ہے بلکہ انرجی کی بھی ایک یونیورس. بولے کوئی اور یونیورس ہے جس کے ذریعے یہ آ سکتا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین قرآن شروع ہو رہا ہے. مینی یونیورسز, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. عالم نہیں بولے, سمجھے ہی نہیں لوگ. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی نہیں سمجھ میں آئی. ہی از دا فوسٹرر آف مینی یونیورسز وچ ایگزسٹ پیرلل. ہم ڈسکس کریں گے وہ. اور یہ سبجیکٹ کھل کے آ رہا ہے معراج کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی وجہ سے یہ بات کھل کے آ رہی ہے. بولے یہ کوئی اور ایک یونیورس ہے جس کے تھرو یہ انفارمیشن پاس ہو رہا ہے. جیسا جب ٹیلی فون ڈسکور نہیں ہوا تھا, الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ڈسکور نہیں ہوا تھا, تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ فاسٹ شپ کے ذریعے بھیجیں گے. ایروپلین آ گیا تو بولے بائی ایئر بھیج دیں گے. اس کے بعد میں بولے کہ بھائی اب یہاں آ گیا ٹیلی فون کر دیں گے. اب ایک اور ایک ڈسکوری ہوگی, ٹیلی ٹرانسپورٹیشن. کیونکہ مضمون ایسا چل رہا, دماغ کام کر رہا, اس لیے بول رہا ہوں میں کہ ریاض میں وامی کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی صاحب باہر کے تھے, کچھ سائنس کی بات ہو رہی تھی قرآن کی, تو وہ ایک دم جھنجھلا کے بولے یہ صاحب آپ لوگوں کی عادت ہے کوئی چیز اعلان ہوتے ہی بولتے ہاں ہمارے قرآن میں ہے. بولے پہلے کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ تو پہلے تو کوئی سائنٹسٹ پڑھا نہیں بیچارہ قرآن, کوئی سائنٹسٹ نہیں پڑھا قرآن, بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے سائنس کا, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے, ملکہ بلقیس کا تخت جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لایا گیا, سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو دربار سے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا لے, تھرون. تو ایک جن جو تھا وہ بولا کہ میں لاتا ہوں اب برخاست کرنے سے پہلے. مگر جس کو کتاب کا علم تھا, لوح محفوظ کا ممکن ہے اس کو علم دیا گیا, اس نے کہا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لا دیتا ہوں تخت کو, اتنا ہیوی تخت. آج وہ ٹیلی ٹرانسپورٹیشن ہو رہا ہے. یہ کیسا ہو رہا ہے کہ بھئی میں یہ مائک کو امریکہ بھیجنا چاہ رہا ہوں, تو ہوگا یہ کہ یہ مائک کے جتنے الیکٹرانز, پروٹونز, نیوٹرونز ہیں وہ اس میں آ جائیں گے. 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے میں نیو یارک بھیجوں گا, وہاں یہ پھر ری اسمبل ہو جائیں گے. تو اس میں پہلا سکسیس 2001 میں پہلا سکسیس ہوا ہے. The first photon has been transferred like this to its destination. اب یہاں ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ رب العالمین کی بھی بات آ گئی. آپ اپنی تجربے میں مگر دیکھیں, سپیڈ آف امیجنیشن دیکھیے, یہ بھی ایک عالم ہے امیجنیشن کا. میں تاج محل کو ٹیکا لگا کے بیٹھا ہوا ہوں, امیجن کر رہا ہوں, واپس آ گیا. ارے اتنی جلدی آپ آگرے کو گئے بھی اور واپس آ. ہاں میری امیجنری ورلڈ جو ہے, ایبسٹریکٹ ورلڈ جو ہے. میں مکہ معظمہ گیا, 7 طواف کرا, مدینہ منورہ گیا, زیارت کرا, واپس آ گیا. ارے ایسا کیسا امیجن کر لیا بھائی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیجنیشن نہیں تھا, آپ کو تو جسمانی طور پہ لے جایا گیا تھا. ہمارے پاس ایک دنیا امیجنیشن کی بھی ہے جس میں آپ کتنی بھی اسپیڈ سے ٹریول کر سکتے ہیں. تو جو ادر یونیورسز ہیں ان میں جو ہے یہ اسپیڈ کا کانسیپٹ جو ہے بالکل بدلا ہوا ہے. تو لہذا ایک اور کائنات موجود ہے. کیا یہ دوسری کائنات عالم برزخ یا آخرت ہے؟ اور پھر کیا معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوانٹم فزسسٹ کی اس کائنات کی سیر کی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کم عرصے میں اتنے سارے ایکسپیرینسز حاصل کیے, تجربات حاصل کیے, مشاہدات, کئی چیزیں آپ نے دیکھی
بتایا جاتا ہے کہ بنا آبزرور کے کوئی شے وجود میں نہیں رہتی. کسی بھی شے کے وجود میں رہنے کے لیے ایک آبزرور کی ضرورت ہے. یہ خود اللہ کے وجود کا ثبوت ہے کوانٹم فزکس میں. دیر کیناٹ بی اے یونیورس وداؤٹ این آبزرور. تو اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک سلٹ میں سے کوئی ایک آبزرو کر رہا ہے تو دوسری کائنات میں دوسرے سلٹ سے اور کوئی آبزرو کر رہا ہے. تو اب یہاں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ لہذا اگر ایک سلٹ سے الیکٹران کو اس دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر دوسرے سلٹ سے بھی دوسری دنیا کا کوئی آبزرور اسی الیکٹران کو دیکھ رہا ہے. تو کیا وہ جو دوسرا آبزرور ہے وہ جن ہے جو ہم سے وابستہ ہے اور وہ فرشتہ ہے جو ہم سے وابستہ ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس کو ہم بالکل ہی اہمیت نہیں دیتے. قرآن کے انٹرپریٹیشن میں اتنی جگہ کام آتی ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک جن اور ایک ملک وابستہ نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ تو کہا ہاں میرے ساتھ بھی, لیکن میرا جن اسلام قبول کر لیا ہے, اب وہ مجھے بھٹکاتا نہیں. تو ہمارا چیلنج یہی ہے اس جن کو دبانا. اور جہاں جہاں انس کا لفظ آیا ہے, سائیکک پرسنالٹی آف مین, دیکھیں انسان بایولوجیکل مین ہے, الناس یا ایھا الناس سوشل مین ہے جس کو مخاطب کیا گیا ہے, انس سائیکک مین ہے اندر کا جو دوسروں کو دکھتا نہیں ہو. یہ انس جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے اس کے ساتھ لفظ جن آیا ہے. ٹٹول لیجیے پورا قرآن ٹٹول لیجیے, انس کا لفظ ہر جگہ, یا معاشر الجن و انس سورہ رحمان میں بھی دیکھ لیجیے, آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے. تو پھر دوسری حدیث میں یہ بتایا گیا کہ فرشتہ ہمیشہ اچھی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے, سرٹیفائی کرتا ہے, اور جن جو ہے جھوٹی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے. تو ایک کائنات میرے ساتھ لگی ہوئی ہے جو میرے میں وسوسے پیدا کر رہی ہے. میں کچھ بھی نہیں کرا, میں گھر میں بیٹھا ہوں, وہ شیطان ہے جو ستا رہا مجھے, وسوسے ڈال رہا, غلط باتیں دماغ میں ڈال رہا. میں کچھ بھی نہیں کر رہا, بیٹھا ہوا ہوں. پھر یہ خیال آ رہا ہے کہ یا اللہ آخرت اچھی کر دے, آخری زمانہ ہے, اور ایک دم قرآن کھول کے بیٹھ گیا. یہ کون ہے جو مجھے قرآن کھولنے پہ اکسا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو مجھے گناہ کرنے پہ اکسا رہا ہے؟ وہ میرے سے اگر وابستہ ہے تو سامنے کیوں نہیں آتا, دکھتا کیوں نہیں؟ اس کی ایک کائنات ہے اپنی, اس کی اپنی ایک کائنات ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن و انس سے جو ہم سے یہاں وابستہ ہے, اور فرشتہ جو ہم سے وابستہ ہے. اب یہاں دیکھیں یہ عالم کی بات ایک سمجھنا ہے کہ اب بہت سے لوگوں کو ایک شبہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا کا عالم بول رہا. تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہم 5 عالموں سے ہماری وابستگی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سورہ اعراف کی 172 to 176 آیات میں بتایا گیا, اذ اخذ ربک من بنی آدم ظہورہم ذریتہم, جب آپ کے پالنے والے مالک نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے پیٹ سے ان کی ذریات نکالی, ان کی نسل نکالی. تو میں تو اس کو جینز آف فیتھ بولتا ہوں. ذریات پارٹیکلز کو بولتے ہیں, اور اتفاق سے ایک ویسٹ میں ریسرچ ہو رہا گاڈ جین پہ. گاڈ جین, یہ سائنٹسٹ یہ بول رہے ہیں کہ کیوں بعض لوگ ایمان لاتے, بعض ایمان نہیں لاتے, کیا کوئی گاڈ جین بھی ہے؟ 93 میں میرا ترجمہ چھپا, 1993 میں. کوئی نہیں پوچھا. وہ ویسٹرنرز گاڈ جن پہ کام کر رہے ہیں, ہنگامہ ہے پوری دنیا میں. یا ہمارے کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتے. اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, میں گلا کر رہا ہوں. کوئی آ کے ڈسکس نہیں کرا, کچھ نہیں کرا. وہاں جو پورے اخباروں میں آ گیا کہ گاڈ جین پہ ریسرچ ہو رہا کہ کوئی اگر ایمان لاتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی گاڈ جین ہے جس کی وجہ سے وہ گاڈ کو پہچانتا. سائنٹیفک ریسرچ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد میں کہا کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ رَبُّكُمْ, پھر ان سے انہی کے خلاف گواہی لی, کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ خود ظاہر ہوئے. قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ گواہی اس لیے لی کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم کو علم نہیں تھا. وتقولوا لو انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افاتهلكنا
ما فعل المبتلون، اور کہیں یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اور ہم تو ان کو فالو کرتے تھے، کیا آپ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہم کو ہلاک کریں گے؟ وہ کذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون، اور اس طریقے سے ہم نے اپنی آیتیں جو ہے کھول کھول کے سمجھاتے ہیں تاکہ تم جو ہے نصیحت حاصل کرو اس سے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک عالم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کا ایک عالم تھا، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ایک عالم تھا جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی گواہی دی ہے، اب کسی اور کو پالنے والا نہیں مانیں گے۔ ایک صاحب بولے حضرت میرے کو یاد نہیں ہے، میں بولا ویسا ہے تو آپ پیدا نہیں ہوئے اماں کے پیٹ سے، کیوں آپ کو یاد ہے پیدا ہوئے سے؟ نہیں یاد نہیں ہے۔ اجی قرآن میں جب بات آ گئی ہے تو معلوم ہوا کہ ایک ایسا عالم تھا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، پہلا عالم تھا جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی گواہی دے چکے۔ دوسرا عالم 9 مہینے کا ماں کی پیٹ میں تھا، نہیں یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے کیسا پاوا مارے ہاتھا مارے وہ کرے، کسی کو یاد نہیں۔ تیسرا عالم یہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ چوتھا عالم عالم برزخ ہے جو موت سے لے کے قیامت تک چلے گا۔ پانچواں عالم آخرت کا ہے جس میں انشاءاللہ بعض لوگ جنت میں جائیں گے، بعض لوگ دوزخ۔ تو یہ 5 عالم تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ تمام عالمین کا جو ہے پالنے والا ہے۔ اب چلیے آگے چلیے۔ اب اس کے بعد میں ہوا یہ کہ جب یہ معراج کا معاملہ، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی بات آ رہی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کئی تحفے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کسی کو اپنے پاس بلایا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، یہ لے جاؤ اپنی قوم کو تحفہ دو۔ تو ایک تحفہ یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہم، آخری 2 آیات آخر تک جو ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ کے سویا کریں۔ یہ احادیث میں اس کی بات آتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی، پھر اس کے بعد میں یہ وعدہ کیا گیا کہ امت محمدی سے جو شرک نہ کریں گے ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ بڑی خاص بات ہے، امت محمدی میں شرک کیسا ہوگا؟ ہم تو شرک بت پرستی کو سمجھ رہے ہیں، ہم اتنے بیوقوف اور نالائق ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں شرک صرف بت پرستی ہے۔ اللہ سے ہٹ کے کسی اور کو اللہ کی ذات میں ملانا، کسی اور کو اللہ کی صفات میں ملانا، اللہ کے احکامات کے خلاف کسی اور کے احکامات کو ماننا، اللہ کے اقتدار کے علاوہ کسی اور کے اقتدار کو ماننا، اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے کسی اور سے ڈرنا، اللہ سے جتنی محبت کرنا چاہیے کسی اور سے محبت کرنا، جتنی عزت اللہ کی کرنا چاہیے اتنی عزت کسی اور کی کرنا۔ ہمارے نماز کے ارکان ہیں، یہ رکن میں سے کوئی رکن مخلوق کے سامنے نہیں ہوگا، یہ اللہ کے سامنے عزت سے کھڑے رہنے کا طریقہ ہے۔ تو ہمارا شرک یہ ہو جاتا ہے کہ مخلوق کو اٹھا کے خالق کے جو ہے صفات دے دینا، یہ ہمارا شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ بھی معراج کی رات کو، کہ جو آپ کی امت سے شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور تیسرا تحفہ بڑا زبردست تحفہ ہے، 5 نمازوں کا۔ تو اب یہ طویل حدیث ہے، اس میں بات آئی ہے کہ آپ کو پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، آپ آتے گئے موسیٰ علیہ السلام بولتے گئے میرا ایکسپیرینس ہے نہیں کرتی قوم، کم کراؤ کم کراؤ، کئی وقت جا کے 5 نمازیں فکس ہوئیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان، ان کی رحمت، انہوں نے کہا کہ 5 نمازیں ہیں لیکن اجر وہی 50 نمازوں کا دوں گا، اجر میں کمی نہیں کروں گا، کیونکہ 50 نمازیں میں نے فرض کی تھی، 5 نمازیں آپ کم کروائے ہیں، 5 نمازیں آپ اپنی امت سے کہیے پڑھنے کے لیے، میں اجر 50 نمازوں کا دوں گا۔ اب یہاں ایک بڑی خاص بات سمجھنے کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ سمجھیے کہ میں کسی دفتر کا ہیڈ ہوں، ڈائریکٹر، تو اکثر احکامات جو ہے میں پیون کو بلا کے بولتا ہوں کہ بھائی ذرا یہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے پاس یہ فائل دے دو، تو پیون لے کے جا کے دے دیتا۔ کوئی بہت اہم بات رہتی، منسٹر صاحب آنے والے ہیں، میں بولتا ہوں یہاں ذرا سپرنٹینڈنٹ صاحب کو بلاؤ، تو سپرنٹینڈنٹ صاحب آ جاتے، بولتے دیکھو منسٹر کی وزٹ ہے، اہم بات ہے۔ اس سے بھی کوئی اہم بات آتی تو میں خود اٹھ کے سپرنٹینڈنٹ صاحب کے پاس چلے جاتا ہوں، دیکھیے صاحب ایسا ہے کرنا ہے۔ یہی معاملہ ہوا کہ تمام احکامات جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پہ آئے۔ نماز کی یہ اہمیت ہے کہ یہ واحد حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نمازوں کی ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب ایمان اس سے بھی زیادہ اہم ہے، بغیر ایمان کے نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابھی ہم دیکھیں سورہ آراف کی 172 to 174 آیات میں اللہ تعالیٰ خود مخلوق کے سامنے ظاہر ہو گئے، انسانوں کے سامنے، بتاؤ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو خود ہی آ کے ظاہر ہو گئے، تو سب نے کہا کہ ہاں ہمارے پالنے والے۔ تو یہ اہمیت جو ہے احکامات کی سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، ہنگامہ ہو گیا، ابو جہل وغیرہ بولے یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عجیب سے باتیں کر رہے ہیں، رات بیت المقدس گئے تھے آسمانوں کی سیر کر رہے تھے۔ تو بولے اچھا ٹیسٹ لیں گے، ذرا بیت المقدس میں کتنے پلرز ہیں ذرا بتائیے آپ۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلراں گننے کو نہیں گئے تھے، نبیوں کی امامت کے لیے گئے تھے، آپ غور ہی نہیں کہ irrelevant چیزیں ہیں یہ۔ میں یہاں مسجد میں نماز کو آؤں گا، کھمبے گننے کے راستے نہیں آؤں گا کتنے کھمبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بیت المقدس کا پکچر آپ کے سامنے کر دیا۔ ایک حدیث میں ورڈ آیا ہے بڑا پیارا، تجلا، ہی انویلڈ بیت المقدس بفور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت المقدس کی پوری تصویر آ گئی، جہاں جہاں پوچھتے تھے پلٹا کے بتا دیتے تھے۔ یہ آج آپ کے پاس ٹی وی ہے، انٹرنیٹ کے پروگرامز ہیں کمپیوٹر پہ، آپ کوئی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں کمپیوٹر پہ، وہ سائٹ لئیے، کھول کے دیکھ لیجیے۔ آج آپ کو کوئی اگر میں بولا کہ صاحب میں جو ہے وائٹ ہاؤس دیکھو، میں پورے پلرز وہ یہ سب بتائے وائٹ ہاؤس کے، تو لوگوں بولے دیکھے ہوئیں گے بھائی، گھر گھر آج کمپیوٹر ہے، آپ دیکھے ہوئیں گے، کون سی بڑی بات ہے؟ تو آج کوئی بڑی بات نہیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن 1400 سال پہلے لوگ پریشان ہو گئے کہ جو ہے ثبوت دو بیت المقدس۔ پھر اس کے بعد میں جو آخری ثبوت ہوا کہ اب یہ بولنے لگے کہ بھئی یہ تو ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے، آپ کو یہ ثبوت بھی کافی نہیں ہوگا۔ تو اسی موقع پہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی جا کے بولے کہ آپ کے جو دوست ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے کہا کہ انہوں نے بے شک سچ کہا ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، تصدیق کرنے والا، سرٹیفائڈ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اور ایک ثبوت میں دیتا ہوں کہ میں جب آ رہا تھا واپس تو قریش کا ایک کاروان، بزنس کا کاروان سیریا سے آ رہا تھا، اور ان کا ایک خاکی رنگ کا اونٹ کھو گیا تھا۔ وہ کاروان کھونے کی تلاش میں تھے کہ یہ براق جو گزرا تو اس کی گڑبڑ سے 2 اونٹ قافلے کو چھوڑ کے بھاگ گئے، تو ایک اونٹ تو گر کے پیر توڑ لیا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قافلہ آیا تو قافلہ والوں سے پوچھا گیا تو بولے ہاں ایسا ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مکے، دیکھیں کیا پیاری بات ہے، گئے آسمانوں تک، جیسا پلین لینڈ کرنے کے واسطے زمین کے قریب قریب ہوتا چلا جاتا، آپ زمین کے قریب قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ مکہ معظمہ میں آپ کو لینڈ کرنا ہے۔ پورا ڈسکرپشن آ رہا، تو انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ ہاں ہم نے دیکھا، ہمارے 2 اونٹ بھاگے، بالکل ڈسکرپشن جو دے رہے ہیں جو ہے بالکل صحیح ہے۔ تو اب جو آج اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ آج ہم جو معراج کے سلسلے میں جو سائنس پہ غور کرے ہیں، تو اس میں 7 پوائنٹس تو میری نظر میں آئے ہیں کہ ایڈوانس سرجری کا ذکر ہے، بائی پاس سرجری وغیرہ کا، اسپیس ٹریول کا ذکر ہے، وہ بھی ایسی اسپیس ٹریول کہ فردسٹ اوے، اس سے آگے اور کوئی نہیں جا سکتا، اس کا ذکر ہے۔ پھر ریلیٹیوٹی آف ٹائم کا ذکر ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے، ریلیٹیوٹی آف ٹائم کا ذکر ہے۔ کوانٹم فزکس میں ڈفرینٹ یونیورسز کا ذکر ہے، مختلف عالموں کا ذکر ہے، چوتھا۔ اور 5واں جو ہے ٹی وی اور کمپیوٹر کے پکچرز کا ذکر ہے، ٹیلی کمیونیکیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ سب آج کے سبجیکٹس ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں بلیک ہول، دوزخ کی شکل میں آپ نے جو دوزخ کو کالا دیکھا، بلیک ہول دیکھا، جو اب تک ان کو ثبوت نہیں ملا ہے، دے تھنک دیٹ دیر آر سم بلیک ہولز۔ ثبوت ہے، اگر ہم کو دم ہے تو بول سکتے ہیں صاحب ثبوت ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے۔ کوئی پڑھے، اتنی سائنس پڑھے، قرآن کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اور پھر 7واں جو ہے بڑا زبردست ہے، یہ لوگ ٹائم مشین انوینٹ کرنا چاہیں، ٹو ٹریول ان دا پاسٹ، ٹریول ان دا فیوچر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریولڈ ان دا پاسٹ، پورے رسولوں کی امامت آپ نے کی جو گزرے ہوئے کل میں تھے، اینڈ ہی ٹریولڈ ان دا فیوچر، کہ آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ تو اب ایک معراج کے واقعے سے ہم شروع کرے تھے، اس واقعے میں اتنی سائنس ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہونا، اللہ تعالیٰ کی بھی جو اہمیت، ما قدر اللہ حق قدری،
جو قدر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ وہ قدر ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور پھر ایک ایسی کمیونٹی اٹھائے جو واقعی لوگ بولے کہ بھئی اللہ والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔